صبر کا امتحان، یہ لمحہ آسان نہیں ہوتا مگر یہیں پہ ایمان بنتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جس نے صبر کو ایمان کی بنیاد بنایا، جس نے آزمائش کو تربیت بنایا اور جس نے بندے کو تکلیف کے راستے اپنی طرف بلایا۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، آرام گاہ نہیں۔ یہاں ہر دن ایک نیا سوال ہے، ہر لمحہ ایک نئی آزمائش ہے۔ کوئی صحت سے آزمائش میں ہے، کوئی رزق سے آزمائش میں ہے، کوئی رشتوں سے، کوئی تنہائی سے، کوئی بدنامی سے، کوئی انتصار سے تو کوئی ناانصافی سے۔ اور ان سب کے درمیان اللہ ہم سے صرف ایک چیز مانگتا ہے، وہ ہے صبر۔ صبر کا مطلب خاموش رہنا نہیں ہوتا۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ دل میں آگ لگی ہو اور زبان بند ہو۔ صبر کا مطلب ہے کہ دل ٹوٹ رہا ہو مگر اللہ سے رشتہ نہ ٹوٹے۔ یہ صبر ہی ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ یہ صبر ہی ہے جو کمزور کو مضبوط بناتا ہے۔ یہ صبر ہی ہے جو زخم کو نور میں بدل دیتا ہے۔ اگر صبر آسان ہوتا تو ہر کوئی صابر ہوتا، اگر صبر سستا ہوتا تو ہر کوئی خرید لیتا، لیکن صبر مہنگا ہوتا ہے اور اس کی قیمت آنسو ہوتے ہیں، راتیں ہوتی ہیں، خاموش دعائیں ہوتی ہیں۔ اور اسی لیے اللہ صبر کرنے والوں کو عام لوگوں جیسا اجر نہیں دیتا۔ اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ بے حساب یعنی ایسا اجر جس کا حساب بھی اللہ نے نہیں بتایا۔ ہم پوچھتے ہیں یا اللہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ اللہ کہتا ہے کیونکہ میں تمہیں مضبوط بنانا چاہتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں اسی لیے چنا ہے۔ دنیا میں ہر انسان روتا ہے مگر فرق یہ ہے کہ کوئی اللہ کے سامنے روتا ہے، کوئی لوگوں کے سامنے، اور اللہ کے سامنے رونے والا کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ ہم جلدی چاہتے ہیں، ہم فوراً انصاف چاہتے ہیں، ہم فوراً راحت چاہتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں فوراً نہیں دیتا۔ اللہ ہمیں بہتر دیتا ہے۔ وہ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہم چاہتے ہیں، وہ ہمیں وہ دیتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے برسوں بیماری کا صبر کیا، نہ شکوہ، نہ شکایت، نہ مایوسی، صرف ایک دعا، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے ان کا جسم بھی لوٹا دیا، صحت بھی، اولاد بھی اور عزت بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، غلام بنایا گیا، جیل بھیجا گیا، مگر وہ کہتے رہے میرا رب جو چاہتا ہے بہتر چاہتا ہے، اور اللہ نے انہیں قیدی سے بادشاہ بنا دیا۔ جو اللہ کو نہیں چھوڑتا اللہ اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہمارا صبر ضائع ہو رہا ہے، اللہ کہتا ہے تمہارا صبر جمع ہو رہا ہے۔ ہر آنسو جو اللہ کے لیے بہتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، وہ جمع ہوتا ہے، اور ایک دن اللہ تمہیں وہ سب لوٹا دے گا، سکون کی صورت میں، عزت کی صورت میں، یا پھر جنت کی صورت میں۔ صبر ہمیں توڑنے نہیں آتا، صبر ہمیں بنانے آتا ہے۔ تکلیف ہمیں ختم کرنے نہیں آتی، تکلیف ہمیں نکھارنے آتی ہے، اور جو یہ سمجھ جائے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ آخر میں بس اتنا، اگر آج تم رو رہے ہو تو اللہ دیکھ رہا ہے، اور آج تم تنہا ہو تو اللہ ساتھ ہے، اگر آج تمہیں سمجھنے والا کوئی نہیں تو اللہ سب سمجھتا ہے۔ بس صبر نہ چھوڑو۔ آخر میں دعا، اے اللہ ہمیں وہ صبر عطا فرما جو تجھے پسند ہے، ہمیں شکایت سے بچا، ہمیں یقین عطا فرما، اور ہماری ہر آزمائش دور کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔